اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین السلام علیکم میں منیر شاکر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خواہش نفس کی قرآن میں جگہ جگہ پر مذمت ہے، ہاں جی، اور اس کے لیے جو آیت بڑھی یہ سورہ فرقان کی 43 نمبر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت من اتخذ الہہ ہواء افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے؟ کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ ایک طرح سے یہ کتنی قابل مذمت چیز ہے خواہش نفس۔ آپ اس آیت کی روشنی میں اس کو آیت کو سامنے رکھنا اور نبی کے عمل کا جائزہ لینا، کیا نبی کا کوئی عمل وہ ہو سکتا ہے خواہش نفس کے تحت؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ آپ تھوڑا سا سورۃ تحریم کو دیکھ لیں کہ اب بات وہاں نہیں شہد کی، کوئی چیز ہے ایسی جس کو اللہ تعالیٰ نے آخر کہا نا کہ تو نے نبی اپنے اوپر کیوں جن چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو، اس طرح کی بات ہے تو یعنی کہ وہ جیسے واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ یعنی کہ نبی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو اب دیکھیے جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، جو میرا اصل مقصد ہے اس بات کا بھی، اور مجموعی طور پر جو میرا ماٹو ہے جو میں عرض کرتا ہوں مال و دولت کے حوالے سے، خواہش نفس کے بارے میں آپ نے دیکھ لیا کہ خواہش نفس کتنی مذموم چیز ہے، اور نبی کا کوئی عمل اصول نجم میں آپ دیکھ لیں کہ یہ تو نبی اپنی خواہش نفس سے بولتا ہی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں وہاں سے ہم نے غلط مطلب لے لیا کہ جو بھی آپ کا قول ہے وہ اللہ وہی ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو قرآن پیش کیا جا رہا تھا اس کے بارے میں لوگوں نے کہا تھا تو اس کے بارے میں ہے کہ یہ اس کی اپنے خواہش نفس سے بنائی ہوئی بات نہیں ہے۔ کہ یہ جو میں کہنا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولت کے شرعی واجبات ادا کر کے یعنی زکوٰۃ و عشر دے کر دولت اکٹھی نہیں کی، کلیئر بات ہے، اس میں ہم کر رہے ہیں، مگر ہم شرعی واجبات ادا کر کے دن رات دولت اکٹھی کرنے پر لگے ہوئے ہیں، جسے ہم ترقی کہتے ہیں۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے میرے لیے، اس لیے میں بات کو بار بار دہراتا ہوں کہ نبی نے یہ کام نہیں کیا۔ نبی سے ہم نے کہلوا لیا ایک روایت کو داخل کر کے اور اس کو کسی طریقے سے کہ وہ یا فلاں یاد سورۃ توبہ کی نہ گراں گزری اور آپ نے کہا زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہاں سے ہم نے اکٹھا کرے، قرآن میں کہیں ذکر نہیں۔ کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر۔ ہم شرعی واجبات ادا کر کے دن رات دولت اکٹھی کرنے پر لگے ہوئے ہیں، جسے ہم ترقی کہتے ہیں۔ محراب و ممبر کی اس زندگی کو محیط عمل پر، یعنی کہ ہماری زندگی کو گرے ہوئے ہے یہ عمل، ترقی کرنا، ہاں جی، ترقی کریں ہم آگے بڑھے، محیط عمل پر مہر تصدیق ثبت ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کسی عالم سے پوچھ لیں، محراب و ممبر سے پوچھ لیں، کسی مفتی سے فتویٰ لے لیں تو وہ آپ کو بالکل یہ چیز ہے نا اسلام کے مطابق، دین کے مطابق قرار دیتا ہے۔ یہ تضاد کیوں؟ یعنی کہ نبی نے نہیں کیا، ہم کیوں کرتے ہیں؟ نبی کی طرف سے کہلوا لیا مگر نبی کرتا نہیں ہے، شرعی واجبات ادا کر گئے دولت کے، نبی نے خود نہیں دولت اکٹھی کی۔ کیا نبی کا یہ عمل دولت کے شرعی واجبات ادا کر کے دولت اکٹھی نہ کرنا نبی کے اپنے خواہش نفس کے تحت عمل تھا یا قرآن کے تحت؟ یہ میرا سوال ہے۔ تو یہ تو وضاحت کر دی میں نے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ نبی خواہش نفس کے تحت ایسا کرے، مگر نبی نے یہ عمل تو آپ کی طرف سے ہے نا کہ آپ نے شرعی واجبات دولت کے ادا کر کے مال اکٹھا نہیں کیا، یہ بھی تو ایک عمل ہے نا جو ہم کر رہے ہیں، آپ نے وہ عمل نہیں کیا۔ ایسا آپ کا نہ کرنا کیا یہ خواہش نفس کے تحت ہے؟ آپ کا دل چاہا، اپنے جی میں آیا کہ میں ایسا نہ کروں تو آپ نے نہیں کیا، یہ نبی کا عمل ہے۔ سورۃ تحریم کیا کا بھی حوالہ دے چکا ہوں، آپ اس کو بھی اچھی طرح دیکھ لیں، یا یہ یقیناً قرآن کے حکم کے تحت ہے یا اللہ کے حکم کے تحت، ایک ہی بات ہے۔
قرآن کا حکم قرآن میں تو کہیں بھی نہیں مال و دولت جمع کرنے کی. ہم نے ایک چیز غلط نکالی اور ایسے ڈٹے ہوئے ہیں اس بات کہ بات کو ماننا سننا بھی گوارا نہیں کرتے. بس یہی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا میرے بھائیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا کوئی بھی عمل خواہش نفس کے تحت ہو ہی نہیں سکتا. نبی اللہ کے حکم کی ہی تابع داری کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، جو اس پر نازل ہوتا ہے اس کی ہی اطاعت کرتا ہے. یہ سورہ یونس کو پھر آپ دیکھ لیں، سورہ یونس کی 15 نمبر آیت بہت کچھ وہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ترمیم کرنے کا کہتے تھے، ترمیم نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں، میں اختیار ہی نہیں نبی کے پاس. اور تو اللہ تو فرماتا، اللہ خود فرما رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، میں تو اسی چیز کی تابع داری کروں گا، اسی چیز کا اتباع اطاعت کروں گا جو مجھ پر وحی ہوتا ہے. تو بس میرے بھائی اتنی سی بات ہے کہ آپ خواہش نفس کے تحت، اور یہ اتنا بڑا معاملہ جس نے ہماری پوری زندگی کو گھیرا ہوا ہے، پورے ملک کو گھیرا ہوا، پوری دنیا کو گھیرا ہوا کہ دولت مال و دولت اکٹھی کرنا، کون ہے جو اس کے پیچھے نہیں پڑا ہوا؟ اس کو ہم ترقی کہتے ہیں. جو کرتے ہیں کرتے جاتے ہیں، اصل چیز کی طرف آنے ہی نہیں دیا جا رہا کہ آخر اس کا کوئی حل ڈھونڈا جائے، مشاورت کی جائے، بیٹھے جائیں، دیکھا جائے کہ یہ بات تو طے ہوگی کہ دولت مال و دولت اکٹھی نہیں کرنی، پھر کیا کیا جائے، پھر کیسے کاروبار کیے جائیں، پھر جو معاملات چل رہے ہیں ان کو کیسے ہم قرآن کے ہم آہنگ کریں. لیکن نہیں، اس طرف کوئی فرقے مسلک والوں کو کسی کو کوئی تکلیف ہے ہی نہیں، نہ دیوبندیوں کو، نہ بریلویوں کو، نہ غیر مقلدوں کو، نہ اہل تشیع کو، کسی کو بھی کوئی پرابلم نہیں. وہ اسی پر لگے رہے، اسی سرمایہ داری یہودیوں کا نظام ہے، اس پر قائم دائم ہے، اور اسی کو عین اسلام بنا کر لوگوں کے سامنے پیش. کیا حشر ہوگا، کیا انجام ہوگا، یہ جو اب معاملات جس طرح چل رہے ہیں. بس یہی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.